جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 8، 9، 10، یہ تین آیات ہم جو ہے وہ پیچھے مطلب نہیں مکمل کر سکے، وہ رہ گئی ہیں، اور ہم اگلے رکوع پہ چلے گئے تھے، وہ ہم نے مکمل کر لی ہے۔ تو آج شروع تو ہونا ہے تیسرے رکوع سے، 15 نمبر آیت سے، لیکن یہ تین آیات چونکہ رہ گئی ہیں، لہٰذا ان تین آیات کو ہم پہلے مکمل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 8 ہے جہاں سے اب میں آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ان آیات میں جو کہ سورہ نساء کی ابتدائی آیات ہیں، ہم یتیموں کے حوالے سے اور جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کے اعتبار سے جو ہے وہ بات کو دیکھ رہے تھے، اور اسی میں پھر جو ہے وہ بات جو ہے وہ ترکے کے اعتبار سے بھی آئی تھی، اور یہ ایک آیت میں نے اضافی اس لیے بھی پڑھ لی ہے تاکہ وہ نفس مضمون سے کچھ بات سمجھ کے پھر اگلی آیت سے ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو کہ اس کے ماں باپ نے جو ہے وہ چھوڑا، والاقربون، اور قرابت داروں نے چھوڑا، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور نساء کے لیے اور عورتوں کے لیے حصہ اس میں سے جو کہ ان کے ماں باپ نے چھوڑا اور قرابت داروں نے چھوڑا، مما قل منہ او کثر، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو یا خواہ زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، تو یہ جو ہے وہ فرض کیا ہوا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب یہ کہ آپ دیکھیں یہ ترکے کے حوالے سے یہاں پر بات ہوئی ہے، اور یہ نفس مضمون ہے کہ جس میں اب اگلی آیت جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں اس کے اندر اب مزید تاکید اور بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت، اولو القربہ، رشتہ دار، والیتامہ، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے انہیں بھی کچھ جو ہے رزق دے دو، کھلا دو، پلا دو، دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے جو ہے وہ اچھی بات کہو۔ اس آیت کے اندر اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جس وقت جو ہے وہ یہ ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، یہ جو ہے وہ جو کہہ لیجئے کہ وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، اس وقت کچھ ایسے رشتہ دار، کچھ قریبی، کچھ یتیم، کچھ مساکین، کچھ ایسے لوگ، ظاہر ہے ان کا وراثت میں ڈائریکٹ تو کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں قرابت داروں کی بات پیچھے بھی آئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہاں واضح کیا گیا تھا کہ مرد کے جو اس کے قریب قرابت دار ہیں اور اس کے جو ہے وہ یعنی ادھر بھی ذکر آیا تھا اور نساء کے لیے بھی آیا تھا، لیکن یہ وہ تھے جو کہ ورثہ تھے، جو کہ ایکچولی ورثہ بنتے ہیں، جس کا ذکر ہم نے اگلے رکوع کی آیات کے اندر دیکھ بھی لیا۔ لیکن اب ظاہر ہے سارے رشتہ دار تو نہیں آتے نا کہ جو وراثت میں حقدار ہوا کرتے ہیں، اب ان میں سے کوئی رشتہ دار ایسے ہیں جو کہ یعنی جس وقت جو ترکے کی تقسیم ہو رہی تھی، معاملات تھے، اس وقت وہ وہاں پر موجود ہیں، یا یہ کہ کوئی یتیم بھی ہو سکتے ہیں جو اس محفل میں اس جگہ پر جو ہے موجود ہوں، یا وہ کچھ مساکین بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو آپ سمجھے کہ جو افورڈ نہیں کرتے چیزوں، مسکین ظاہر اسی کو کہتے ہیں جس کی افورڈیبلٹی نہیں ہے، ایک وقت میں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ لاچار ہوا ہوا ہے، ساکن ہوا ہوا ہے، وہ ہے۔ تو یہ وہ لوگ اگر وہاں پر موجود ہیں تو اسلام نے دیکھیں ہر چیز کو بہت احسن طریقے سے سر انجام دینے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ یعنی لٹھ مار کے جی آپ دوسرے کو کہیں تو تمہارا تو حصہ نہیں ہے، تم تو نکلو یہاں سے، یہ والی صورتحال نہیں ہے، بس بلکہ اسلام جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے ڈیل کرتا ہے۔ یعنی اس کے ڈیل کرنے کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ جس کو کہا فَارْزُقُوهُم مِّنْ، کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کو بھی کچھ دے دو۔ اب ظاہر ہے سارے کے ورثہ وہاں پر موجود ہیں تو باہمی کنسنٹ سے آپ کہہ لیجئے، ظاہر ہے وہ سبھی موجود ہیں نا وہاں پہ، تو باہمی کنسنٹ سے جو ہے وہ آپ نے کہا جی بھائی ان کو لیے بھی کچھ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کر دیا آپ نے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ دین اس کی تلقین کرتا ہے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، اگرچہ کہ ان کا ویسے وراثت میں قانونی حصہ نہیں ہے، سمجھ رہے اس بات کو، یہ اخلاقی تعلیم ہے جو کہ یہاں پر دی جا رہی ہے۔ اسی اخلاقی تعلیم کے پیش نظر مزید یہ بات بھی سمجھا دی کہ
بعض صورتوں میں انسان صرف قانونی طور پر چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر قانونی طور پر بھی چیزوں کو دیکھنا ہے، یعنی آپ نے نہیں دینا، یعنی پہلی بات تو یہی ہے کہ احسان کی روش یہی ہے کہ آپ ان کو دیں، لیکن نہیں دینا تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہاں پر اس بات کو فرما دیا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو پھر ان سے جو ہے وہ اچھی بات کرو۔ آپ نے دیکھا قرآن کے اور مقامات پہ وسائل کے لیے بھی یہ بات کہی گئی ہے نا، جھڑکو نہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ مطلب اس رویے کے ساتھ پیش نہ ہو، بلکہ اگر دے سکتے ہو دو، نہیں دے سکتے تو قولا معروفہ کے الفاظ وہاں پر بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ نہیں تو ایسن طریقے سے بس آپ ان کو ڈیل کریں، پھر آپ نہیں دینا چاہ رہے، نہیں دے رہے تو اس میں گناہ نہیں ہے، کوئی قطعاً کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، اچھی بات یہی تھی کہ دیتے، لیکن نہیں ہے تو اب نہیں دینا چاہ رہے، کوئی بھی وجہ تو اس پہ آپ حق رکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے لیکن اب ان لوگوں کو جب آپ ڈیل کریں گے، چاہے وہ قربا ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، تو بہت ہی احسن اچھے طریقے سے قول معروف سے اچھے طریقے سے گویا ان سے ڈیل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی میں مزید یہ بھی وضاحت ہوتی ہے یعنی اگر دیکھیں نا، ایک تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی، ایک دوسری بات یہ ہے کہ انہی میں سے کوئی ہیں جو کہ زیادہ کے حریص ہو جائیں، ہو سکتا ہے نا، وہ مسکین ہے، وہ کہے جی بھائی یہ آپ نے دیا تو ہے مجھے، لیکن یہ تو میری ضرورت کے بقدر نہیں ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہے وہی جو ہے وہ آپ سے زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے، حرص کر رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں بھی آپ اس سے اچھی بات کہہ دیں، مطلب ٹھیک ہے اللہ کے بندے ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، کوئی دعا کر دیں، کوئی اور معاملہ کر دیں، لیکن اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کریں۔ کلیئر ہو گئی ہے جی بات؟ دوسرا نقطہ بھی کلیئر ہو گیا؟ سر ایک بات ہے کہ جی جی، یہ کون کہے گا، مطلب ڈیوائڈ جو کر رہا ہوگا بندہ وہ یہ حق رکھتا ہے کہ یتیموں کو دینا ہے نہیں دینا؟ نہیں ڈیوائڈ تو دیکھیں بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس جگہ پر تو سارے ہی برابر ہوتے ہیں نا، برابر ہے نا، جی جی، کون؟ تو ظاہر نہیں کون سے مراد یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں نا جب بھی کوئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں آپ کسی کو تو بڑا بنا ہی لیتے ہیں نا، یا کوئی صاحب علم کوئی بات تو ہوتی ہے نا کہ بھائی اس طرح سے ہم چلیں گے، اب یہ تو ایک محفل کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس محفل میں جو ہے وہ آپ اس کے بہت سے طریقے اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں نا، آپ کوئی چائے کے بہانے جو ہے وہ ان کو خواتین تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر بیٹھیں، یعنی سارے تو گھر کے انوالو نہیں ہوں گے نا بعض صورتوں میں، جی ٹھیک ہے، تو جو انوالو نہیں ہے وہ کسی طور طریقے سے ان کو دوسرے کمرے میں لے کے کوئی چائے شائے پلا دی، کوئی علیحدہ کر کے، پیچھے انہوں نے تھوڑا سا اس کا ذکر کر دیا کہ بھائی ان کا کیا کریں، اور اس پر پھر قرآن کے اس حکم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ سیٹل کر لیا معاملات، سمجھے بات؟ مطلب جتنے بھی ورثہ ہیں وہ خود مطلب اپنے حصے میں سے دے دیں ان کو، مساکین کو، چار ہیں، دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسے، اب ظاہر ہے اس کے لیے کوئی پراپرٹیز کی بات تو نہیں ہو رہی نا، کوئی اس قسم کی باتیں تو نہیں ہو رہی، بڑی چیزوں کی تو بات نہیں ہو رہی نا یہاں پہ، یہاں جو دینے دلانے کی بات ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ یہی ہوگی نا گھر کی عام استعمال کی کوئی چیزیں ہو جائیں گی، کچھ اور ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں نا جو آپ وقتی طور پر ان کو دے سکتے ہیں، یا فرض کریں کوئی کیش ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیش ہے جو کہ اسی وقت سب میں تقسیم بھی ہونا ہے، لیکن اسی میں سب آپ نے ایک ہی محفل میں بات رکھ دی کہ بھئی قرآن تو یہ حکم دیتا ہے اور اس کے تحت اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے کنسنسس بنا لیا وہاں پہ کہ چلیں جی ہم ان کو پہلے یہ دے دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے اس کے بعد ڈویژن کر جی، اس کے بعد ڈویژن کر لیں، تو یہ قرآن جو ہے وہ اس کا حکم دے رہا ہے۔ کلیئر ہو گئی ہے جی بات؟ بعض ہو بھی گئی ہے ڈویژن تو بھی کچھ اپنے معاملات، جی جی ہو بھی گئی ہے تو بھی آپ جو ہے وہ ظاہر ہے یہ معاملات، جی 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 جی، پھر تو آپ کو کسی کے کنسنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہاں پھر تو ایک ہی بندے نے کسی نے بھی کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہر طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ علم الفرائض یعنی وہ جو وراثتوں کے لیے جو مقرر کردہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی باتیں اس سے پہلے کا ہے، اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، اب صدقہ و خیرات اگر ممکن ہے تو وصیت ہی سے ممکن ہے، ٹھیک ہے، اب ان کے نزدیک یہ ہے کہ اب آپ یہ نہیں کر سکتے، یعنی آپ جو ہے ڈسٹریبیوشن سے پہلے یہ والا کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے، یہ صدقہ خیرات گویا میت کے مال سے نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، ایک کس میں آپ پوائنٹ بتا رہے ہیں، آیت نمبر 8 میں بتا رہے ہیں؟ جی جی آیت نمبر 8 میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اس آیت نمبر 8 میں یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ جب حاضر ہو تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، تو کیا کرنا ہے، یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ کھلا پلا دو، کچھ دے دو، فرزقوہم من،
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہی بات کی جا رہی ہے. تو اب یہ وہ ایک مجلس ہے نا جس کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو حق نہیں رکھتے اس مال پہ اپنا. تو اب آپ کے پاس کیا طریقہ ہے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا؟ یعنی اب اس محفل میں اب فرض کریں آپ کرنا چاہ رہے ہیں جی آپ نے تقسیم کرنا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ 2-3 طریقے ہیں نا. یا تو آپ ان کے جانے کا انتظار کریں، ایک چیز یہ ہو سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو کچھ دے دیں، ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کوئی اچھی بات ان کو کر دیں، کوئی سمجھا دیں کہ بھئی اللہ کا حکم یہ ہے اور ہم اس کے تحت یہ کریں. یعنی ڈیل کرنا ہے نا آپ نے ظاہر سچویشن. تو اس میں نے آپ کے سامنے 2-3 آراء رکھ دی. یہ جو آخری رکھی ہے یہ تو اس کے مطابق تو یہی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، صدقہ و خیرات آپ نہ کریں بلکہ آپ اس کو تقسیم کریں. تو صدقہ خیرات میت کی، اچھا یہ کی بھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو پھر انہوں نے یعنی ان کی رائے یہ ہے کہ یہ میت کی وصیت سے ہو سکتا ہے. یعنی اب مرنے والے نے جو ہے وہ خود یہ کہہ دیا ہو 1/3 کی، آپ کو پتہ ہے نا وہ وصیت کر سکتا ہے، تو اس نے وصیت کر دی ہے کہ بھئی میرا 1/3 مال جو ہے نا وہ مساکین کے لیے، یا مطلب یہ جو ہے یہ ورثاء کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے وہ خیرات کے لیے، یہ لوگوں یہ اسی طرح کے معاملات کے لیے، ٹھیک ہے. اس میں سے دے سکتے ہیں آپ. لیکن ظاہر ہے یہ جو رائے ہے جس کے یہ قائل ہیں یہ اہل علم، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کے قائل نہیں ہے کہ بائی اٹ سیلف آپ مل کر جو ہے یہ فیصلہ وراثت کی تقسیم سے پہلے کر دیں. کلیئر ہوگی ہے جی بات؟ کلیئر ہے یہ نہیں ہے جی؟ بخاری میں ایک حدیث کے اعتبار سے جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے. لہذا وارثوں کو جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تقسیم ترکہ کے وقت جو ہے وہ صلہ رحمی کریں. یعنی اب یہ اس کے اگینسٹ بات ہے جو کہ پچھلی رائے سامنے رکھی ہے نا، ابن عباس نے اس سے اگینسٹ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی آج بھی ایسا یہ نہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وراثت کے قانون آنے کے بعد اب یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ منسوخ نہیں کرتی اس سچویشن. تو کیسے ہو سکتا ہے اس کی ہم نے کافی ساری تفصیل جو ہے وہ دیکھ لی. کلیئر ہو گیا جی؟ سر وہ جو پہلے والے وہ کس بیس پہ کہتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں محکم ہے یہ وہ تو ابن عباس کہہ رہے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ، لیکن وہ آیت کو دیکھ رہے ہیں نا. اور وہ جو اس کے بعد نازل ہو گئی ہیں نا وہ والی آیات، وہ جو کہ ہیں ترکے والی، یہ جو ہے وراثت والی اور نصیب مفروضہ، اور ادھر جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس پہ بھی جتنی تاکید پائی جاتی ہے ہم نے پچھلی اس میں پڑھ بھی لیا تھا. انہوں نے کہا یہ اگلی آیت منسوخ ہے. ہاں وہ اس سے ان آیات سے نا اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں نا. ٹھیک، کس کی رائے تھی جو منسوخ کر رہے ہیں؟ یہ بس یعنی میں نے بھی جو تفسیر میں دیکھا ہے مجھے کوئی علیحدہ تو نہیں ملی، بس یہ تفسیر قرآن کریم میں بھٹوی صاحب نے بعض اہل علم ہی لکھ کر جو ہے وہ اس رائے کو دے دی ہے. ٹھیک ہے. ابھی سر کیا امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا میرے خیال میں. ویسے زیادہ بہتر بات تو معلوم یہی ہوتی ہے نا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے. بہرحال یہ آیت جو ہے اپنی جگہ پر ظاہرہ بڑی مانگنے والے زیادہ نہیں ہو جائیں گے کہ ہر بندہ ہی نہیں یہ تو مجلس کی بات ہے، یہ تھوڑی ہے آپ کون سا اعلان کر کے تو کام کو مطلب آپ نے یہ کوئی اعلان تو نہیں کرتے نا کہ آج میں جی تقسیم کرنے لگا تو سارے محلے کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. ایسا نہیں ہے سچویشن. اب وہ آپ کر رہے ہیں بائی چانس وہاں پہ کوئی رشتہ دار آیا ہوا ہے، کوئی مسکین آیا ہے، یتیم ہے کوئی. اچھا یہ ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھے بھی نا، یہ تو آج ہمارے لیے سمجھنا تھوڑا سا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نا. وہ تو بڑا آپ سمجھیں بڑی محدود سی جگہ ہے نا، مکہ ہے یا مدینہ ہے، چھوٹی چھوٹی تو بستیاں ہیں وہ اور چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں. یعنی وہاں تو ایک گھر کے اندر جیسے آپ گاؤں دیہاتوں کے اندر تو آپ دیکھیں نا چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے سب کو پتہ ہوتا ہے نا، یعنی وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اس طرح سے. تو اگر آپ اس ساری سچویشن کو سمجھیں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی سکتا ہے نا کوئی. اب اگر ہے ٹھیک ہے تو پھر اس یہ روش جو ہے وہ اختیار کرنی. سر پہلے آپ نے بتایا نا چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جیسے کیش ہے کوئی تھوڑی اماؤنٹ اس میں سے دے دی یا کچھ ہے، لیکن کچھ تو یہ وارث بننے کے چکر میں جیسے یتیم ہے ان کا حصہ نہیں ہے دادا کے اس میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب گھر بکے گا ہم بھی وارث ہوں گے، ہمیں بھی نہیں. اگر کوئی ایسا آ گیا تو اس کو پھر قول معروفہ کے تحت بالکل کلیئرلی بتا دیا جائے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے اس وراثت کے اندر. ٹھیک ہے،
لیکن یہ ٹھیک ہے چلیں آپ ہمارے مطلب اب آپ اس کو بے شک ایکسپلین نہ بھی کریں، کچھ دے دیں، کیونکہ وہ ایکسپلین کر کے دوسرے کی عزت نفس سے وہ کھیلنے والی بات ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات کلیئر اپنی جگہ پر، یعنی اس کو کلیئر کرتے ہوئے اس کام کو کریں. یعنی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ وہ اس کا حقدار ہے وراثت میں، تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ بھائی آپ وراثت کے حقدار نہیں ہیں. یہ اس کو ڈیگریڈ کرنے والی بات نہیں، یہ اس کو وہ علم فراہم کرنا ہے جس کے تحت اس کو چیزیں پتہ ہوں. ٹھیک ہے سر، اس میں استعمال کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں نا، کہ ایک شخص فوت ہوا ہے تو اس کے کوئی نئے کپڑے ہیں یا کوئی اچھی کنڈیشن میں چیزیں ہیں تو وہ بھی تو دی جا سکتی ہیں. جی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے بڑی چیزوں کے اندر شاید معاملات ظاہر اس طرح نہیں ہیں. وہ تب ہو سکتا ہے جب آپ نے وراثت تقسیم کر لی ہے. اب کوئی کسی کو کوئی بڑا ہی کوئی حق دینا چاہے، لیکن وہ پھر وراثت نہیں کہلائے گی نا اصل میں. تو جب وہ منتقل ہو گئی تو وہ تو وراثت رہی بھی نہیں نا. کیا خیال ہے آپ؟ وہ تو اب دوسرے کی ملکیت ہو گئی نا، تو وہ سچویشن فرق ہو جاتی ہے. بہرحال یہ چیزیں ہیں جو اس طرح سمجھ. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں الذین، وہ لوگ، کہ لو ترکو من خلفہم، کہ وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ذریۃً ضعافا، اولاد ہو جو کہ ناتواں ہو، خافوا علیہم، تو انہیں ان کی فکر ہو. ٹھیک ہے، فلیتقوا اللہ، یعنی اب یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں نا یتیم کوئی آیا ہے، اب اگر آپ اس کو نہیں دے رہے یا آپ کے دل میں تنگی پیدا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تنگی کو دور کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی تم بھی تو دنیا سے جا رہے ہو تو ذرا غور کرو نا کہ اولاد اگر پیچھے ہے جو کہ بالکل ناتواں ہے اور ضعیف ہے، اور یعنی اس کی تمہیں بھی فکر ہوتی ہے، تو وہ بیچارہ کوئی یتیم تمہارے پاس آیا ہوا ہے تو اس کو انٹرٹین کرو. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے بات؟ تو یعنی ان کی جیسے تم فکر کرتے ہو، اپنی اولاد کی فکر کرتے ہو، اسی طرح اگر کوئی آیا تو یہ طبقہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تم کوئی درست روی اور کوئی معاملات، بلکہ کرو، ان کے لیے بہتر کرو جو کر سکتے ہو. یعنی وہ بھی ظاہر ہے کسی کے اولاد ہی ہے نا، کسی کے بچے ہی ہیں. یتیم کی بات ہو رہی ہے، ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ بلوغت سے پہلے کی بات ہے، بچہ ہی ہے نا وہ. تو اب آپ اس کو دیکھیں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں. ٹھیک ہے، یعنی یہی اللہ کے تقوی کا جو ہے وہ اصل تقاضا ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات میں ان چیزوں کو بغور جائزہ لیتے ہوئے اچھے نتائج تک چیزوں کو جیسے کہ اللہ نے چاہا وہاں تک پہنچانے کی کوشش اور فکر کرے. ہو جاتا ہے دل میں تنگی بھی ہو جاتی ہے، سارا کچھ بھی ہو جاتا ہے، شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، میرا حصہ کم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے برعکس جو ہے وہ گویا یہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں. کلیئر ہو گئی ہے بات؟ ویسے بھی دیکھیں نا وراثت پہ آپ کا حق کیسے تھا؟ اللہ نے رکھا تو تھا نا، اور آپ کی کوئی محنت تھی اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا آپ کے دل میں تنگی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ آپ اس کے اندر سے دے سکتے ہیں جو دیں اللہ کی راہ. وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ سیدھی بات کریں. ٹھیک ہے، یہ قول سدید جو ہے یہ بڑی زبردست بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی سیدھی بات سے مراد یہ کہ یہ لگی لپٹی اور یعنی ایسی باتیں کہ جو آپ سمجھیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ٹیڑھی مڑی باتیں کرنا. ٹھیک ہے، دوسرے کو کوئی امید دلا دینا لیکن آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے اس بات پہ کام عمل درآمد کرنے کا، یا اور بھی ایسی صورتیں جو ہو سکتی ہیں. یہ قول سدید نہیں ہے. کسی کو امید دلائی ہے، پوری کرنے کی کوشش کریں، نہیں کر سکتے تو اس کو تھوڑا راضی کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہے تو بالکل کلیئر کریں کہ نہیں ہو سکتا بھائی، ابھی ممکن نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے اچھے طریقے سے مطلب ان چیزوں کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. کلیئر ہو گئی ہے جی بات؟ تو گویا یہاں پر جو یہ بات کی جا رہی ہے، یہ اصل میں میت کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کو گویا یہاں پر جو ہے وہ ان احکامات کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. اور انہیں بھی جو کہ پھر یتیموں کے وصی ہوں، سرپرست مقرر ہو رہے ہوں. اب ظاہر ہے ایک معاملہ یہ بھی ہوگا نا کہ اگر فرض کریں کہ وہ شخص فوت ہوا تو اب اس کی ہی اولاد تھی جو یتیم تھی، تو اب کوئی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کو سہارا دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے. تو ان سب کے لیے گویا اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باتیں کہی ہیں. اور یہ خاف علیہم سے اگر وہ اس طرح ہم دیکھیں تو پھر اس سے مراد یہی ہے کہ جیسے کہ اپنے اولاد کے مفاد کے لیے ایک انسان اس کا خیال کرتا ہے، تو اسی طرح سے ان یتیموں کی، یعنی جو دنیا سے اب گئے، جن کا مال تقسیم ہو رہا ہے، تو ان کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت چاہنا، ان کو جو ہے ان کے مفاد کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں.
اور عام مسلمانوں کے لیے گویا اس میں شفقت کا، یتیموں سے شفقت کا حکم جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامى، بے شک وہ لوگ جو کہ کھاتے ہیں مال یتیم، اموال یتیم، یتیموں کے مال جو کھا لیتے ہیں، ظلم یعنی ظلم کے سبب، ظلم کرتے ہوئے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کو آگ سے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ دوزخ میں جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ہے جو کہ اب مال یتیم کے حوالے سے بہت زیادہ آگاہ کر رہی ہے۔ ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں مستقل جو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہے مال یتیم کو، اور اس حوالے سے پازیٹیوز بھی بات ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن یہاں پر بڑی خطرناک بات یہ کی جا رہی ہے کہ مال یتیم کو ہلکا نہ سمجھو، یہ تمہارے تصرف میں آ تو گیا ہے کہ ابھی تم جو ہے وہ ان کو دے نہیں رہے۔ پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کیسے دینا ہے، کب دینا ہے، یہ ساری باتیں وہاں پر ہو رہی تھی نا پیچھے۔ اب یہ کہ جب تم اس کے امین ٹھہر گئے ہو اور اب ان یتیم ہے، ہو سکتا ہے بڑا مالدار ہے جس کے مال تمہارے پاس ہیں، تو اب ان کے مالوں کو یعنی ان کے مال ہوتے ہوئے، اب یہ معاشرے کا ظاہر ہے پسماندہ طبقہ، تو نہایت باریک بینی اور حکمت کے ساتھ گویا اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ ان کے مالوں کی حفاظت اور اس کے تصرف میں لانے سے اجتناب کی تاکید ہے، جو کہ اب نیگیٹو سینس میں یہاں پر، یعنی اس سینس میں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا، پیٹوں میں تم گویا جہنم کی آگ جو ہے وہ بھر رہے ہو، اس کی وضاحت یہاں پر ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 تباہ کن چیزوں سے اجتناب کرو، 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے بچو۔ نمبر 1 یہ ہے، صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ وہ کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، فرمایا نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک کرنا، پہلا جرم تو یہی ہے کہ ان سے بچو۔ دوسرا ہے جادو، تیسرا ہے اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا، یا قتل ناحق کہہ لیجیے آپ۔ چوتھا ہے سود کھانا۔ پانچواں ہے کہ جنگ کے دن جو ہے وہ پیٹھ پھیرنا، جنگ ہے اب اس میں پیٹھ پھیر کے گویا آپ بھاگ رہے ہیں، یہ والی صورت ہے۔ یہ تباہ کن چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چھٹی چیز ہے یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا۔ اور 7ویں چیز ہے پاک دامن جو ہے وہ بھولی بھالی جو عورتیں ان پر تہمت لگانا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ تباہ کن ہیں، ان سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے اجتناب کرو، بچو۔ یہ جو آیت نازل ہوئی نا، اس کے حوالے سے وہ روایت بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور وہ اس کے شان نزول کے اندر بھی آتی ہے کہ جس میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تھا تو پھر ان کی جو ہے وہ 2 بچیاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں، اور ہی ان کی بیوی تھی ایک، اور پھر یہ تھا کہ ان کا سارا مال جو تھا وہ کس کے قبضے میں چلا گیا تھا؟ چچا کے، ہاں ان کے بھائی جو تھے چھوٹے، انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، چچا کے پاس چلا گیا تھا۔ تو اس پر جو ہے وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ آئی ہیں ان کی بیوی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ 7 کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ عہد میں شہید ہوئے ہیں وہ، ٹھیک، اور ان کے چچا نے جو ہے وہ پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور ان کے لیے تو گویا ایک ہبہ تک نہیں چھوڑا۔ تو کہا کہ اب بھلا ان بچیوں سے نکاح کون کرے گا؟ ظاہر اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پریشانی تھی جو ایک ماں لے کر جو ہے وہ حاضر ہوئی، تو اس پر یہ آیت ہے۔ یہ اس روایت کا اگلا حصہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ دوسری آیات کے ضمن میں، کہ جہاں پر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا تھا کہ بھئی بچیوں کا 2/3 ہے، اور جو بیوی چھوڑ کر گئے ہیں وہ 1/8 ہے، اور تم جو رکھ لو باقی رکھ لو، ٹھیک ہے۔ گویا معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ ورثہ میں بس وہی تھے پھر باقی۔ تو یہ ہے کہ جس پر یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ یہ اب ہم نے مکمل کر لیا یہاں پر وہ جو آیات جو کہ پیچھے رہ گئی تھیں۔ اب ہم